عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دہم اس کے مضمون ریاضی حصہ دوم، اس کے سبق نمبر 4 ہندسی عمل، اس کے مشقی سیٹ 4 اشیاء کے سوال نمبر 1، 2 اور سوال نمبر 3 کو حل کیا تھا، اور ہم نے دی ہوئی معلومات کی بنا پر مثلثوں کو بنایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مشقی سیٹ کے سوال نمبر 4 کو سمجھنے والے ہیں، جو ہمیں دیا گیا ہے کہ مثلث AMT یہ متشابہ ہے مثلث AHE کے۔ جیسا کہ ہم نے اس کے سوال نمبر 2 میں سمجھا تھا کہ وہاں پر ہمیں ایک مشترک راست دیا گیا تھا جو کہ R تھا، اسی طرح سے اس دونوں مثلثوں میں ہمیں مشترک راست جو دیا گیا ہے وہ A ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بھی مثلث مشترک راس والے بنیں گے، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بنیں گے۔ اور یہاں پر جو ہمیں معلومات دی گئی ہے وہ مثلث AMT کی ہے، یعنی کہا گیا کہ مثلث AMT میں AM یہ مساوی ہے 6.3، زاویہ TAM یہ مساوی ہے 50 درجے اور AT یہ مساوی ہے 5.6، اور اسی کے ساتھ ہمیں ان دونوں مثلثوں کے ضلعوں کے تناسب دیا گیا ہے AM بٹے AH یہ مساوی ہے 7/5، تو مثلث AHE بنائی۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں دیا گیا ہے AM کے لیے 7 حصے اور AH کے لیے 5 حصے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مثلث AMT جسے ہم سب سے پہلے بنائیں گے وہ جو بعد میں ہمارا مثلث AHE بنے گا اس سے بڑا ہوگا، یعنی اگر ہم لکھے نہ چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیا ہوا ہے کہ مثلث AMT یہ متشابہ ہے مثلث AHE کے۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے راست جو ہے وہ A مشترک ہے۔ اب اگر ہم شکلی طور پر بنانا چاہے تو ہم فرض کریں کہ ایک مثلث AMT ہے، اسے ہم اس طرح سے نام دیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھا تھا کہ جو راست مشترک ہوتا ہے اسے ہم نیچے کی جانب لیتے ہیں، یا تو اس مقام پر یا اس مقام پر، تو ہم نے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب لیا۔ اب یہاں پر AM کی جو پیمائش ہے وہ 6.3 سم ہے، اور AT کی پیمائش 5.6 سم، اور زاویہ TAM جو ہے 50 درجے، ہم اس طرح سے مثلث بنائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہمیں دیا گیا ہے کہ AM کے 7 حصے ہے اور AH کے 5 حصے، تو اس کی بنا پر ہم بنا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا جو مثلث AHE ہوگا یہ مثلث AMT کے اندر بنے گا۔ تو چلیے بناتے ہماری شکل۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں معلومات دی گئی ہے وہ دیا گیا ہے کہ مثلث AMT کا ایک ضلع AM ہے جس کی پیمائش 6.3 سم ہے، اسی طرح سے دوسرے ضلع کی پیمائش 5.6 سم ہے۔ اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے آسانی کے لیے جس ضلع کی پیمائش بڑی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے ضلع AM بنانے والے ہیں 6.3 سم کا، اور ضلع AM 6.3 سم کا بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اسکیل کی۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے اسکیل، اور اسکیل کے 0 پر ہم رکھیں گے پینسل کی نوک، اور یہاں پر 6.3 سم کا فاصلہ لینا ہے، تو پھر ہم 6.3 سم کا ایک ضلع بنائیں گے اس طرح سے۔ اب ضلع AM بنا لینے کے بعد ہم یہ نام دیں گے، ایک نقطے کو ایک نام دیں گے A، دوسرے کو M، اور کہیں گے کہ اس کی پیمائش 6.3 سم ہے۔ 6.3 سم کا AM بنانے کے بعد ہمارے پاس جو اگلی معلومات دی گئی ہے وہ ہے زاویہ TAM جس کی پیمائش ہے 50 درجے، یعنی ہمیں یہاں پر زاویہ TAM بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم اس کے جو درمیان کا جو لفظ ہے A اس پر غور کریں گے، یعنی ہمیں یہاں پر نقطہ A پر چاندے کو رکھ کر جو ہے 50 درجے کا زاویہ بنانا ہے، تو پھر ہم یہاں لیں گے ڈگری یعنی چاندہ، اور کیونکہ یہ نقطہ A ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہے تو ہم دائیں ہاتھ کی جانب سے گنیں گے تو ہو جائے گا 0، 10، 20، 30، 40 اور 50، یعنی اس مقام پر ہم ایک نقطہ بنائیں گے، اور یہ نقطہ بنانے کے بعد ہم نقطہ A سے اس نقطے کو اسکیل کی مدد سے ایک شعاع کھینچیں گے اس طرح سے۔ اس کے بعد جو ہمیں اگلی پیمائش دی گئی ہے وہ دی گئی ہے AT کی، جو کہ ہے 5.6 سم،
اب جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے ایک بھی سوال میں دیکھا تھا کہ اگر اس طرح سے اگر کوئی کتاب بنانا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پرکار کا، یعنی ہم سب سے پہلے لیں گے اسکیل، اور یہ فاصلہ لینے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی پرکار کی، تو پرکار کی نوک جو ہے جو فولادی سے رکھیں گے 0 پر، اور پھر پینسل کی نوک کو ہم رکھیں گے 5.6 کے فاصلے پر، اس طرح سے 5.6 کا فاصلہ لے لینے کے بعد اب ہم نقطہ اے پر اس پرکار کی نوک کو رکھیں گے اس طرح سے، اور اس پر رکھنے کے بعد یہ جو ہم نے اے سے گزرتی ہوئی شعاع اوپر کی جانب بنائی ہے، اس سے قطع کرتا ہوا ایک قوس بنائے گی۔ اس طرح سے اس قوس نے اس شعاع کو جس نقطے پہ قطع کیا ہے ہم اس نقطے سے نقطہ ایم کو ملائیں گے۔ تو پھر ہم لیں گے اسکیل، اور اسکیل کی مدد سے ان دونوں نقاط کو ملائیں گے اس طرح سے، اور ہمیں کہیں گے کہ یہ جو نقطہ ہے یہ ہے نقطہ ٹی۔ اس طرح سے ہم نے مثلث اے ٹی ایم بنایا، اور ہم کہیں گے کہ اے ٹی کی پیمائش ہوں گی 5.6۔ اب مثلث اے ایم ٹی بنا لینے کے بعد ہمیں مثلث اے ایچ ای بنانا ہے، اور اے ایچ ای بنانے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھا تھا، جیسے ہم نے اس کے پہلے سوال میں دیکھا تھا کہ ہم جو راس مشترک ہے اس سے گزرتا ہوا ایک حادہ زاویہ بناتے ہیں، تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ضرورت ہوگی اسکیل کی۔ ہم اسکیل نقطہ اے پر رکھیں گے، اور نقطہ اے پر رکھ کر ایک حادہ زاویہ بنائیں گے نیچے کی جانب۔ اب یہ حادہ زاویہ بنا لینے کے بعد کیونکہ ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے کہ دو مثلث متشابہ ہے تو ان کے نظری اضلاع بھی تناسب میں ہوں گے، یعنی ہم کہیں گے کہ اے ایم بٹے اے ایچ یہ مساوی ہوگا ایم ٹی بٹے ایچ ای، یہ مساوی ہوگا اے ٹی بٹے اے ای کے، اور یہ تناسب ہمیں دیا گیا ہے مساوی 7/5 کے، اور اس میں سے اگر ہم لینا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ اے ایم بٹے اے ایچ یہ مساوی ہے 7/5 کے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اے ایم جو ہے اسے 7 حصے دیے گئے، یعنی یہ ٹوٹل یہاں سے یہاں تک 7 حصے ہے، اور اے ایچ جو ہے وہ 5 حصے دیے گئے ہیں 7 میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اندر کی جانب نقطہ اے ہوگا، جیسا کہ ہم نے ہماری شکل میں دیکھا کہ یہاں پر اے ایم کو 7 حصے ہے اور اے ایچ کو یہاں پر 5 حصے، یعنی 2 حصے زیادہ دیے گئے، تو اسی کے لیے پھر ہمیں یہاں پر جو ہے شعاع اے سے گزرتا ہوا اس مقام پر ہمیں 7 مساوی قوس بنانے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی پرکار کی، یعنی اسکیل پر ہم لیں گے فاصلہ، تو ہم سب سے پہلے لیں گے اسکیل، اور پرکار کی نوک کو ہم رکھیں گے نقطہ اے پر اس طرح سے، اور ایک اپنے حساب سے ایک مساوی فاصلہ لیں گے، ممکنہ فاصلہ جو ہمیں لینا ہے، اور وہ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہم نقطہ اے سے جو ہے 7 حصے بنانے والے ہیں، یعنی 7 قوس بنانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنائیں گے پہلا قوس۔ اب اس قوس نے شعاع سے نیچے کی جانب گزرتے ہوئے اس پر جو نقطے پر جس پر قطع گیا اس پر ہم رکھیں گے اس مقام پر اس طرح سے، اور اس مقام پر رکھنے کے بعد پھر سے ایک اور قوس بنائیں گے نیچے کی جانب، یہ ہو جائے گا ہمارا دوسرا قوس۔ پھر سے ہم رکھیں گے دوسرے قوس کے اوپر اس مقام پر، اور پھر بنائیں گے ہم یہاں پر تیسرا قوس۔ اب اس تیسرے قوس نے اس شعاع کو جس نقطے پر قطع کیا ہے اس پر پھر رکھیں گے ہم پرکار کی نوک، پھر بنائیں گے یہاں پر ہم چوتھا قوس اس طرح سے، پھر سے ہم رکھیں گے پرکار کی نوک کو اس قوس اور یہ جو شعاع جہاں پر ایک دوسرے قطع کر رہی ہے اس نقطے پر اس مقام پر، اور بنائیں گے پانچواں قوس۔ کیونکہ ہمیں 7 قوس بنانے ہیں تو پھر سے ہم اور ایک قوس بنائیں گے اسی طرح سے، یہ ہوگا ہمارا چھٹا قوس، اور دوبارہ اسی قوس اور اس شعاع سے گزرتے ہوئے نقطے پر پھر رکھیں گے ہم جہاں پر ایک دوسرے قطع کر رہے ہیں اس مقام پر، اور پھر بنائے گے ہم یہاں پر ہمارا 7واں قوس۔ اس طرح سے شعاع اے سے گزرتے ہوئے ہم نے یہاں پر جو ہے حادہ زاویہ پر 7 قوس بنائے ہیں۔ اب اس طرح سے 7 قوس بنانے کے بعد کیونکہ ہم نے اس قوس کو نقطہ اے سے بنایا ہے تو ہم ان 7 قوسوں نے نقطہ اے سے گزرنے والی شعاع کو جن نقاط پہ قطع کیا انہیں ہم نام دیں گے A1 A2 A3 A4 A5 A6 اور A7۔
इस तरह से A7 तक नाम देने के बाद में अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर AM बटे AH इस तनासुब में AM को जो है वो 7 हिस्से दिए गए, यानी A से लेकर M तक कुल 7 हिस्से है। तो हम यहाँ पर नुक्ता A7 से, यानी जो नुक्ता है यहाँ से AM को मिलाएंगे स्केल की मदद से। तो इसके लिए फिर हम लेंगे स्केल, और स्केल की मदद से हम M से A7 को या A7 से M को मिलाएंगे इस तरह से। अब जैसे कि हमने पता है कि AM और AH में AH को 5 हिस्से दिए गए हैं, यानी H जो है इस किताखत पे AM के अंदर कहीं ना कहीं बनेगा, और यहाँ पर बनाने के लिए हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं इस जाविया A7 और M का, यानी इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इस्तेमाल प्रकार का। तो फिर से हम लेंगे यहाँ पर प्रकार। अब प्रकार लेने के बाद में इसके फौलादी सिरे को हम रखेंगे A7 पर इस तरह से, और एक महदूद फासला लेंगे हमारे हिसाब से, और एक महदूद फासला लेने के बाद में जाविया A7M के अंदर की जानिब हम बनाएंगे एक कॉस। इस तरह से कॉस बनाया। अब इस फासले को हमें जैसे कि वैसे रहने देना है, और क्योंकि AH के लिए हमारे 5 हिस्से दिए गए हैं, तो फिर इसी प्रकार की नोक को हम रखेंगे A5 पर इस मुकाम पर, और उसी फासले को बरकरार रखते हुए फिर से हम बनाएंगे एक और कॉस अंदर की जानिब इस तरह से। अब यहाँ पर ये दोनों कॉस बना लेने के बाद इन कौसैन के जो आखिरी हिस्से है, इख्तितामी नुकात है, उन्हें हम हाईलाइट करेंगे पेंसिल की मदद से। तो सबसे पहले हम इस तरह से 1, 2 और तीसरा, इन तीनों नुकात को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया। अब यहाँ पर जो हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे फिर से, और ये जो हमारे पास 2 इख्तितामी नुकात है, ये नुक्ता जिसे हमने प्रकार की नोक को रखा और एक दूसरा नुक्ता जिस पर हमने पेंसिल की नोक को रखा, इनके दरमियान का हम लेंगे फासला, और ये फासला लेने के बाद ये जो नुक्ता है यहाँ पर रखकर हम बनाएंगे एक कॉस इस तरह से। इस तरह से हमें एक और नया नुक्ता हासिल हुआ। अब इस नुक्ते को इस्तेमाल करके और A5 का इस्तेमाल करके, इस नुक्ते का और A5 का इस्तेमाल करके हमें एक किताब बनाना है। तो फिर से हम लेंगे स्केल, और स्केल की मदद से इन दोनों नुकात से गुजरता हुआ एक किता खींचेंगे, और इसे हम देंगे नुक्ता H नाम। इस तरह से हमने किता AH को बना लिया। अब किता AH बनाने के बाद हमें नुक्ता E को भी बनाना है। तो फिर से हम वही अमल करेंगे जैसा कि हमने इससे पहले किया। E को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नुक्ता M का। तो फिर प्रकार की नोक रखेंगे हम नुक्ता M पर, और नुक्ता M पर रखकर जाविया A7, M और T, इसके अंदरूनी जानिब हम एक महदूद फासला लेंगे, और एक महदूद फासला लेने के बाद फिर से हम बनाएंगे एक कॉस इस तरह से। अब एक कॉस बना लेने के बाद हम नुक्ता H का इस्तेमाल करेंगे। इसी फासले को हम रहने देंगे और रखेंगे नुक्ता H पर, और नुक्ता H पर रखने के बाद फिर से हम बनाएंगे अंदर की जानिब एक और कॉस इस तरह से। अब ये दोनों कॉस बना लेने के बाद हम इनके इख्तितामी नुकात को हाईलाइट करेंगे पेंसिल की मदद से। इस तरह से ये दोनों नुकात को हमने हाईलाइट किया। अब हम लेंगे प्रकार, और प्रकार में इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला लेंगे। तो फिर से हमें ज़रूरत होगी प्रकार की। प्रकार की नोक को रखेंगे एक नुक्ते पर, और पेंसिल की नोक को रखेंगे हम दूसरे नुक्ते पर इस तरह से, और इनके दरमियान का फासला लेंगे। और ये फासला लेने के बाद किता A5H पर कॉस का जो इख्तितामी नुक्ता है, ये मुकाम पर रखकर, इस मुकाम पर रखकर हम एक बनाएंगे कॉस इस तरह से। अब इन दोनों कौसें एक दूसरे को जिस नुक्ते पर किता किया उसे हाईलाइट करेंगे,
اور یہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہ نقطہ اور نقطہ ایچ سے گزرتا ہوا ایک قطعہ کھینچیں گے اسکیل کی مدد سے. تو پھر سے ہم یہاں لیں گے اسکیل اور اسکیل کو رکھیں گے ان دونوں نقاط پر اور پھر پینسل کی مدد سے بنائیں گے ایک قطعہ. اور اس قطعہ نے اے ٹی کو جس نقطے پر قطعہ کیا اسے ہم نام دیں گے ای. اور اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مثلث ہوگا ہمارا مثلث اے ایچ ای. اس طرح سے ہم نے دی معلومات کی بنا پر مشقی سیٹ 4.1 کے سوال نمبر 4 کو حل کیا اور مثلث بنایا. اگلے ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 4.2 کے سوالات کو سمجھیں گے.